بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جب سالار کے گھورنے کے باوجود بھی دائم نے سحر سے نظریں نہیں پھیری تو سالار مٹھیاں بھینچے آہستہ آواز میں غرایا۔ ابھی وہ چیئر سے اٹھتا کہ سحر نے خوفزدہ ہوتے جلدی سے اس کا بازو جکڑ لیا۔ سالار نے چہرہ اس کی طرف کیا جہاں نظروں میں ہی اسے ایسا تماشا بنانے سے روک رہی تھی۔ سالار لب بھینچتا بیٹھ گیا تھا۔ دائم بھی اب سالار کو دیکھتا تھوڑا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سالار اسی پہ بھڑکا بیٹھا ہے۔ پھر جتنی دیر وہ لوگ وہاں رہے سالار کی نظریں ان تینوں پر ہی رہی تھیں اور ان تینوں کی نظریں جھکی رہیں۔ وہ لوگ حویلی سے گئے تو سب گھر والے اندر آئے، سب لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ مراد شاہ نے سحر کو دیکھا۔ آج انہوں نے سالار اور سحر کو ساتھ دیکھ کر محسوس کیا تھا کہ ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ سحر ادھر آئی، میرے پاس بیٹھیں۔ انہوں نے اچانک سالار کے پہلو میں بیٹھی سحر کو پکارا تو وہ ویسے ہی اٹھتی ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ خوش ہیں نا آپ؟ وہ کافی دیر خاموش بیٹھے رہے کیونکہ سب کا دھیان انہی کی طرف تھا، مگر جیسے ہی باقی سب اپنی باتوں میں مگن ہوئے سحر کو مخاطب کیا تو اس کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ آئی تھی۔ جی جی بابا، انہوں نے جواب دیا تھا۔ سدا خوش و آباد رہو۔ انہوں نے محبت سے اسے دعا دی تو سحر مسکرا دی۔ شکریہ بابا سائیں، وہ احترام میں بولی تو مراد شاہ نے اسے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ بیٹیاں دعاؤں پر شکریہ ادا نہیں کیا کرتی، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ سحر آج ان کے معمول کے برخلاف رویے پر حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ دل کھل سا گیا تھا ان کی محبت پر۔ کچھ دیر ساتھ بیٹھنے کے بعد اب سونے کے لیے سب لوگ اٹھ گئے تھے۔ 5 ماہ بعد لال حویلی کے افراد کے دن بہت خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ سالار نے اب پہلے کی طرح دوبارہ جاب سنبھال لی تھی، مگر اس نے پوسٹنگ دوبارہ اسلام آباد کروا لی تھی کیونکہ اس طرح اسے روزانہ آنے جانے میں آسانی رہتی تھی۔ وہ سحر کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے دور، اسی لیے اسے یہی فیصلہ ٹھیک لگا تھا۔ سالار آج کل ایک کیس میں بہت بری طرح سے بزی تھا جو کہ قریبی گاؤں کی ایک لڑکی کا تھا جو بیچاری گاؤں سے تھی مگر پڑھنے کا شوق ہونے کی وجہ سے روزانہ شہر جا کے تعلیم حاصل کرتی تھی، لیکن اس کی زندگی تو تب تباہ ہوئی جب اس کے کالج کے پرنسپل کے بیٹے کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، شاید اس لیے اس نیچ شخص نے کچھ ہی دنوں میں اسے راستے سے اغوا کیا اور اپنے کسی اپارٹمنٹ میں لے جا کر اس کے ساتھ بہت بے رحمی سے زیادتی کی تھی۔ پھر لڑکی کو دھمکی دی، اس کا نام ظاہر کیا تو وہ اسے قتل کروا دے گا۔ اس کو ٹارچر کرنے کے بعد جب اس کے گھر والوں نے رپورٹ پولیس میں درج کروائی، گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، تب جا کر اس نے لڑکی کو چھوڑا۔ وہ اپنی عزت نسوانیت سب کچھ تباہ کروا کے گھر لوٹی، مگر تب تک وہ بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے کوئی رپورٹ نہیں کروائی تھی، حالانکہ اس کے گھر والوں نے اس پر بہت دباؤ ڈالا تھا۔ سالار کو اس کے آگے ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا تھا، اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، نہ ہی وہ یہ جانتا تھا لڑکی کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، اسی لیے وہ ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ سالار کو یقین تھا کہ وہ اپنی محنت سے اس کیس کو حل کر لے گا، مگر مراد اور سلیمان شاہ نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا تھا کہ ان معاملات میں مت پڑو۔ آج کل سحر کی طبیعت بہت گری تھی جو سالار نوٹ کر رہا تھا، مگر مصروفیت کے باعث اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا تھا۔ سالار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خفگی دیکھ کر بھی سر جھٹک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی لاپرواہی ایک جان کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ آج بھی جب معمول کے مطابق وہ رات کے 2 بجے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر لیٹی کمبل میں
دبکی سسکیاں لے رہی تھی۔ سالار نے اذیت سے ہونٹ بھینچ لیے۔ نہ وہ اسے اتنے دن اس قدر محبت دیتا، نہ ہی اس کی لاپرواہی پر وہ یوں ٹوٹتی۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ آج اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ جلدی حویلی لوٹ آئے تاکہ سحر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکے، مگر آج بھی وہ اسی کیس کے لیے کچھ آفیسرز سے ملنے چلا گیا تھا۔ چاہتے نہ چاہتے بھی وہ آج بھی لیٹ ہی حویلی آیا تھا۔ جانتا تھا سحر رات اس کے سینے سے لگ کر ہی سو سکتی تھی۔ وہ اس کے بغیر سونے کی بالکل عادی نہیں تھی، کبھی ناراضگی میں بھی کیوں نہ ہو۔ سحر رات میں پھر بھی اس کے سینے سے ہی لگ کر سوتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھا کیونکہ یہ سب اس کے کام کا حصہ تھا۔ سالار نے اسے منانے کا سوچا، مگر ابھی وہ یونیفارم میں تھا اور فریش ہونا چاہتا تھا، اسی لیے کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔ سحر جو پہلے ہی اس کے رویے پر آنسو بہا رہی تھی، اسے واش روم میں جاتے محسوس کرتی مزید پھٹ پھٹ کر رو دی۔ یعنی شاور لینا اس سے زیادہ ضروری تھا کیا سالار کے لیے؟ پھر وہ اچانک ہی اٹھی اور دوپٹہ اٹھاتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ امان آج کراچی گیا تھا میٹنگ کے لیے، تو اس نے کل ہی آنا تھا، اسی لیے اس نے ہانیہ کے روم میں رکنے کا ارادہ کیا۔ اتنی رات کو اسے اس کے کمرے میں جاتے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر اب مزید سالار شاہ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے ہانیہ کے کمرے کے دروازہ آہستہ سے نوک کیا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ ظاہری سی بات تھی رات کے 2 بجے وہ سو چکی ہوتی۔ اس نے دوبارہ ذرا تیز آواز میں دروازہ نوک کیا۔ اب کی بار کسی کی بیڈ سے اٹھنے کی آواز آئی تھی، یعنی وہ اٹھ چکی تھی۔ ہانیہ نے دروازے تک آ کر کھولنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر رکی۔ ایک تو امان نہیں تھا، دوسرا جانے اس وقت کون آ گیا تھا۔ کون؟ اس نے پوچھا تو سحر نے دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ ہانیہ آپی، میں ہوں سحر۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، جھٹ سے دروازہ کھلا تھا۔ ہانیہ نے اتنی سردی میں اسے بغیر کسی شال کے وہ بھی اس وقت سامنے موجود پایا تو وہ حیران ہوئی، مگر جب نظر اس کے سستے روئے روئے چہرے پر گئی تو ہانیہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ سحر، کیا ہوا میری جان؟ آئیں اندر آئیں، باہر سردی ہے۔ ہانیہ نے محبت سے سوال کیا، پھر اسے اندر بلایا تو سحر خاموشی سے اندر آ گئی۔ ہانیہ نے دروازہ دوبارہ لاک کیا اور اسے لے کر بیڈ تک آئی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر ہانیہ خود اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا گڑیا، روئی ہیں آپ؟ وہ فکر مندی سے بولی تو سحر نے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ سالار بالکل پیار نہیں کرتے مجھ سے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں میری، مگر انہوں نے میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ وہ روزانہ لیٹ آتے ہیں روم میں، اور آج وہ ابھی آئے تو میں رو رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے چپ بھی نہیں کروایا۔ اور شاور لینے چلے گئے۔ سحر اسے اپنی داستان سناتے ساتھ ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھٹ پھٹ کر رونے لگی تو ہانیہ نے ہونٹ بھینچے، اٹھ کر اسے خود سے لگایا۔ سحر میری جان، روئیں تو نہیں، لالا بزی ہوں گے اسی لیے لیٹ آتے ہوں گے، نہیں تو آپ جانتی ہیں نا کتنی محبت کرتے ہیں وہ آپ سے۔ ہانیہ نے اسے سمجھایا تھا کیونکہ وہ واقف تھی سالار کسی مجبوری کی وجہ سے ہی ایسا بیہیو کر رہا ہوگا۔ نہیں کرتے وہ مجھ سے محبت، میری اتنی طبیعت خراب تھی، کل انہوں نے دیکھا بھی صحیح، صبح جب میں وامٹ کر رہی تھی، مگر وہ صرف اتنا کہہ کر چلے گئے کہ آرام کرو بس۔ وہ روتی ہوئی بولی تو ہانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا چھوڑیں، آپ یہیں سو جائیں ہمارے پاس۔ آپ، ہانیہ نے عمر کو تھوڑا سا سائڈ پہ لٹایا اور اسے سونے کا اشارہ کیا تو وہ بھی خاموشی سے لیٹ گئی۔ کافی دیر سونے کی کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں سو پائی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک ہانیہ کا سیل رنگ ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سحر جو پہلے سے ہی جاگ رہی تھی وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ اوہ، لالا کال کر رہے ہیں، ضرور آپ کے بارے میں ہی پوچھیں گے۔
ہانیہ پریشانی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تو سحر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کہیے گا میں یہاں نہیں ہوں، سحر نے اسے کہا۔ نہیں، اس طرح وہ ساری حویلی میں ڈھونڈیں گے اور آپ نہیں ملیں گی تو اس ٹائم وہ پریشان ہو جائیں گے، پرابلم بن جائے گی۔ ہانیہ نے سنجیدگی سے کہتے کال پک کی۔ ہانیہ بچے، سحر آپ کے کمرے میں ہے۔ سالار نے ڈائریکٹ وہی سوال کیا تو ہانیہ نے فکر مندی سے سحر کو دیکھا جو رونے والی ہو رہی تھی۔ نہیں لالا، وہ یہاں تو نہیں ہے۔ ہانیہ نے جھوٹ بولا تھا مگر سالار شاہ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ آپ شور ہیں نا کہ وہ آپ کے روم میں نہیں ہے؟ سالار کا لہجہ اب وارننگ دیتا ہوا تھا۔ لالا وہ یہی ہیں مگر سو گئی ہیں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو سالار نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی تھیں۔ دروازہ کھولے، میں آ رہا ہوں انہیں لینے۔ سالار کی آواز میں اس قدر سختی تھی کہ ہانیہ خوفزدہ ہوئی مگر اب وہ بات ٹال نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں دروازہ کھولے، میں انہیں لینے آ رہا ہوں۔ ہانیہ نے اسے بتایا تو وہ سچ میں آنسو بہانے لگی۔ مجھے نہیں جانا، آپ پلیز دروازہ مت کھولیے گا، وہ روتی ہوئی بولی تو ہانیہ نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو ہانیہ کو مجبوراً اٹھنا ہی پڑا تھا۔ البتہ سحر جلدی سے کمبل میں لیٹتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ہانیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے سالار سرخ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ تک آیا، آ کر کمبل ایک طرف کرتے سحر کو دیکھا جو آنکھیں میچ کر سوتی بن گئی تھی۔ سالار نے ایک بازو اس کی ٹانگوں اور دوسرا گردن میں ڈالتے اسے اٹھایا تو اس نے آنکھیں کھولتے مزاحمت کی۔ اس کی مزاحمت کا سالار پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، البتہ ہانیہ شرمندہ ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے سو جائیں، شب بخیر، سالار ہانیہ کو کہتا کمرے سے نکل گیا تو دروازہ بند کرتی وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ سالار اسے اپنے روم میں لایا اور اسے بیڈ پر ڈالتے واپس مڑ کر دروازہ لاک کیا، پھر اس تک آیا جو اب الٹی لیٹی تھی مگر جسم کمزوری اور رونے کے باعث کپکپا رہا تھا۔ سالار کو اس کی فکر بھی ہوئی تھی مگر غصہ بھی بہت تھا۔ کیوں گئی تھی تم ہانیہ کے کمرے میں؟ ہاں، وہ بلند آواز میں اس پر دھاڑا تو وہ مزید رونے لگی۔ سحر، جسٹ اسٹاپ اٹ، کیا ڈرامے ہیں یہ تمہارے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہے؟ چھوٹی بچی ہو تم جو تمہیں گود میں لیے پھرا کروں 24 گھنٹے، وہ جھنجھلا کر غصے سے چلایا تو سحر نے مڑ کر اسے دیکھا جو آج سے پہلے جیسا سالار نہیں، سالار سے بالکل مختلف تھا۔ آج پہلے جیسے سالار سے بالکل مختلف تھا، جس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے محبت ہی محبت ہوا کرتی تھی۔ وہ خامہ غصے سے اٹھتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس کو گریبان سے جکڑ گئی۔ بدل کیوں رہے ہیں آپ سالار؟ آپ ویسے تو نہیں تھے، آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، تو پھر ایسے کیوں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ وہ بے بسی اور دکھ سے روتی ہوئی اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے چیخی تو سالار نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان آزاد کروایا۔ حد میں رہو، آئندہ تمہارا ہاتھ یہاں تک پہنچا تو میں اسے توڑنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ وہ دھاڑا تھا۔ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ سالار ایک کیس میں الجھا ہوا تھا تو دماغ پر بس بہت ٹینشن سوار تھی۔ کمرے میں وہ بہت تھکا ہوا آیا تھا، اسی لیے شاور لینے چلا گیا تھا مگر سحر کے کمرے سے باہر جانے والی حرکت پر وہ سخت غصے میں آ گیا تھا۔ کیا اس میں ذرا سا صبر نہیں تھا کہ وہ اس کے آنے کا انتظار ہی کر لیتی؟ اب سحر کا رونا دھونا بھی اسے مزید ڈسٹرب کر رہا تھا تو وہ اس پر غصہ انڈیلنے لگا، جبکہ سحر دو دنوں سے کچھ کھائے پیے بغیر تھی، طبیعت خراب ہونے اور سالار کے اس رویے پر شدید دکھی تھی۔ وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی، سالار شاہ تو اس کے آنسوؤں پر پگھل جایا کرتا تھا مگر آج وہ کس قدر ظالم بنا کھڑا تھا۔ دل بھر گیا ہے مجھ سے تو آزاد کر دیں مجھے، بلا وجہ بہانے کیوں تلاش کر رہے ہیں چھوڑنے کے لیے؟
وہ بھی روتی ہوئی غصے سے چلائی تو سالار کا ہاتھ اچانک اٹھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا تھپڑ سحر کے گال پر لگتا، سالار نے خود کو قابو کرتے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور اسے سختی سے بھینچے نیچے گرا گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، آزاد تو تم مر کر ہی ہوگی۔ سالار شاہ کی قید سے آئندہ یہ بکواس کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا، یہ نہ ہو کہ مجھے تمہاری یہ میٹھی سی زبان کاٹنی پڑ جائے۔ سالار کی دھاڑ پر وہ سہم کر ذرا پیچھے ہوئی تھی، تبھی اچانک سحر کا سر چکرایا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر زمین بوس ہوتی، سالار نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ چھوڑے مجھے، یوں دوبارہ سے مہربان بن کر جان مت نکالے میری۔ وہ سنبھل کر اس کے ہاتھ جھٹکتی چیخی تو سالار نے غصے سے جبڑے بھینچ لیے۔ سحر خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹی اور آنکھیں بند کر گئی تو سالار بھی اپنی طرف آتا آنکھیں موند گیا۔ وہ سحر کی سسکیاں سن کر بھی اگنور کر رہا تھا، کیونکہ فی الحال اس کا سحر سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صبح سالار شاہ اٹھا تو سحر روم میں نہیں تھی۔ آج اس کا پلان تھا کہ پہلے وہ سحر کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، پھر ہی وہ پولیس اسٹیشن جائے گا۔ اس نے شاور لے کر گرے کرتا شلوار پہنا اور کندھوں پر بلیک شال اوڑھ کر وہ پشاوری چپل اور کلائی میں واچ پہنتا نیچے آیا تھا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، جو کہ حیرانگی کی بات تھی، کیونکہ اس وقت سب خواتین یہیں پائی جاتی تھیں۔ سالار نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ سب لان میں موجود ہیں۔ سالار بھی مضبوط قدم لیتا لان میں آیا، جہاں دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے سب۔ السلام علیکم، وہ بھاری آواز میں سلام کرتا جان بوجھ کے سحر کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تو نادیہ اور نور بیگم نے ماشاءاللہ بولا تھا، کیونکہ سالار آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ہی خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ امان لالا آئے تھے آئی نہیں ابھی تک؟ اس نے ہانیہ کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ ہانیہ نے عمر کو لوشن لگاتے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں لالا، شام تک ہی آئیں گے وہ۔ اس کے جواب اور سالار نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ کو آج جانا نہیں شہر؟ نادیہ شاہ اسے یوں بغیر یونیفارم کے دیکھ کے بولی تھی۔ جانا تو ہے، لیکن سحر کی طبیعت ٹھیک نہیں تو سوچ رہا ہوں پہلے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ اس نے سحر کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ بالکل، اس کی جانب منہ بھی اس کی جانب کیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا سحر کو؟ سحر آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ نور شاہ فکر مندی سے بولی تو سحر نے سب سے نظریں چرائیں۔ کیا کہتی کہ سالار کی وجہ سے دکھی تھی، اسی لیے نہیں بتایا کسی کو۔ وامٹ ہے انہیں 3-4 دنوں سے، جس کی وجہ سے ویکنس بھی بہت ہے اور چکرا بھی رہی ہیں۔ سالار نے اسے خاموش دیکھ کر جواب دیا تو وہیں سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ سحر بھی اپنی حالت کو سمجھ رہی تھی، اسی لیے اب سر اوپر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر، مجھے تو لگ رہا ہے کہ خوشخبری ہے ہماری بچی کی طرف سے۔ سالار آپ ابھی لے جائیں انہیں۔ نادیہ شاہ محبت سے مسکرا کر بولی۔ وہیں ہانیہ اور نور شاہ کے ہونٹوں سے بھی مسکراہٹ علیحدہ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سالار بھی ان کی بات کا مفہوم سمجھتا دل سے خوش ہوا تھا۔ اس نے سحر کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ شرم سے سرخ تھا۔ سالار کا دل کیا ساری ناراضگی بھول کر اسے خود میں بھینچ لے، مگر ابھی وہ سب کے بیچ بیٹھے تھے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ سحر روم میں جائیں، تیار ہوں، پھر چلیں ہم، سالار سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا کہیں بھی۔ سحر نے نم آنکھوں کو جھکائی ہی جواب دیا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سحر کیا ہوا ہے میرے بچے، ایسے کیوں بات کر رہی ہیں آپ؟ نادیہ شاہ اس کی جانب دیکھتی محبت سے بولی تو
تو سحر نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں مورے، بس مجھے کہیں بھی نہیں جانا، آپ ڈاکٹر کو حویلی ہی بلوا لیں، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ تو سالار نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ تیار ہونا ہے یا ایسے ہی چلیں گی؟ سالار ایک لفظ کو چباتا بولا، مگر سحر اب اس کے ساتھ خود کو بہادر تصور کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا سالار سب کے سامنے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں آنا تو نہیں آنا، آپ شوق سے جا سکتے ہیں اپنی جاب پر، وہ تلخی سے بولی۔ تو سالار غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے سالار نے اسے کھڑا کیا تھا۔ آرام سے سالار، نور شاہ نے اسے ٹوکا تھا۔ سحر کی آنکھوں سے اب تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، سالار اسے یوں ہی گھسیٹتا اپنی گاڑی تک لایا اور اسے فرنٹ سیٹ پر لا بٹھایا۔ اس نے گاڑی حویلی سے نکالی۔ گاڑی کی اسپیڈ بے حد تیز تھی، جو سالار کا غصہ ہونے کی دلیل تھی۔ سحر سسکیاں بھرتی رہی، مگر سالار شاہ نے اسے خاموش بھی نہیں کروایا تھا۔ آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو، سالار شاہ، وہ ہچکیاں بھرتی بولی۔ تو سالار نے اسپیڈ مزید تیز کی۔ بازوؤں کی رگیں ابھر چکی تھی، جبکہ ماتھے پر بالوں کا جال بچھا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ بالکل پیار نہیں کرتے مجھ سے، آپ بہت برے ہیں، میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، شکوہ تھا، اذیت تھی، درد تھا، مگر سالار شاہ تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ خاموش رہو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ کر گزروں، سالار سرد لہجے میں بولا۔ تو سحر نے آنسو صاف کر کے اسے دیکھا تھا۔ ہاں مجھے مارنا ہی آپ کو آتا ہے، ہاں مجھے مارنا ہے تو مار دیں، وہ بھی کر گزرے اب، وہ چیخی تھی۔ اور یہیں سالار کا ضبط ٹوٹا تھا۔ اس نے جھٹکے سے کار ایک طرف روکی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ سالار نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے اس کے ہونٹوں کو اپنی فولادی گرفت میں لیا تھا۔ سالار اتنے دنوں کا غصہ، تھکاوٹ، الجھن، سب کچھ اس میں انڈیل رہا تھا، جبکہ وہ اس کی اس قدر شدت پر بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ جب اس کی مزاحمت رک گئی تھی، سالار ایک آخری دفعہ بھی اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کاٹتا پیچھے ہوا تھا۔ البتہ اس کی کمر اب بھی سالار کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ سحر کا ہونٹ اب بہت زخمی ہو چکا تھا۔ سالار نے نچلے ہونٹ پر ایک گہرا کٹ لگایا تھا، جس کی جلن سے وہ اب سسکیاں بھر رہی تھی۔ کیا ہوا بیبی ڈول؟ بولتی کیوں بند ہو گئی ہے میری جان کی؟ سالار تمسخر سے مسکرا کر اس کی تھوڑی اوپر کرتا بولا۔ تو سحر نے غصے سے اسے دیکھا۔ بہت برے ہیں آپ سالار شاہ، اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی، اور سالار نے پھر سے اس کے ہونٹ زخمی کیا تھا۔ اب کے بعد سحر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ تو سالار نے اسے واپس اس کی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ جب گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی تو سالار نے اس کی جانب دیکھا، جو اب قدرے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بغیر کوئی بھی فضول بحث یا حرکت کیے باہر آؤ، سالار سنجیدگی سے کہتا۔ گاڑی سے چابی نکالتا باہر نکلا تو وہ بھی چادر ٹھیک کرتی آرام سے باہر آ گئی۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی، جبکہ سالار اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ سالار نے اس کے روبرو چلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ آگے آگے چلنے لگی۔ سالار بھی سر جھٹک کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا تو اس کے خاص آدمی کی کال تھی۔ سالار نے جلدی سے کال اوکے کر کے کان سے لگائی۔ اب وہ سیل پر بات بھی کر رہا تھا اور سحر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ سحر جو بڑے کانفیڈنس سے چل رہی تھی، سامنے کھڑے کچھ لڑکوں کو ہوس سے خود کو دیکھتے پا کر بہکلائی۔ سالار کے پاس جانا چاہتی تھی، اس لیے تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے جلدی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سالار اس سے 10 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ وہ لڑکوں سے خوفزدہ ہوتی واپس مڑی تو سالار، جو اس کی پریشانی سمجھ چکا تھا، تیزی سے اس تک آیا۔ اب سالار نے اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جبکہ کال ابھی بھی جاری تھی۔ لڑکے بھی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر
ہوش کھو بیٹھے تھے، مگر اب اس کے ساتھ مضبوط مرد کو دیکھ کر نظریں جھکا گئے۔ سالار کے ہمراہ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ دونوں اندر آئے۔ سالار کا ایک دوست یہاں ڈاکٹر تھا تو سالار کو دیکھ کر وہ فوراً اس تک آیا۔ سالار نے بھی بات ختم کرتے سیل نیچے کیا اور اس سے بغل گیر ہوا، پھر اس سے سحر کا تعارف کروایا۔ اس نے دونوں کو شادی کی مبارکباد دی۔ وہ سحر اور سالار کو اپنے آفس لے آیا۔ پھر سحر کو چیک اپ کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر سحر کو لے کر وہاں سے چلی گئی تو سالار اور علی باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سرخ چہرہ لیے دوبارہ علی کے کیبن میں آئی تو سالار اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی پیچھے وہی ڈاکٹر بھی مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ کنگریچولیشن مسٹر، یور وائف از 2 weeks پریگننٹ۔ انہوں نے مسکرا کر خوشخبری دی تو سالار کے دل کو سکون ہوا تھا۔ اس نے ایک بازو سحر کی کمر میں ڈالتے اسے خود کے قریب کیا تو علی اور ڈاکٹر بھی مسکرا کر نظریں پھیر گئے تھے، البتہ سحر اس سے دور ہونے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ لٹل ڈال ڈونٹ ڈو دس، وہ اس کے کان پر جھک کر تھوڑی سختی سے بولا۔ سحر نے فوراً مزاحمت بند کر دی تھی۔ اس کی پریگننسی ارلی ایج ہے تو انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہوگی۔ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیے گا اور انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے خاص ہدایات دی تو سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ خاص باتیں کر کے ڈاکٹر چلی گئی تو علی سالار کو مبارکباد دینے لگا۔ پھر سالار اسے لے کر وہاں سے نکلا اور گاڑی تک آیا۔ اب اگر تم نے اپنے معاملے میں ذرا سی بھی لاپرواہی دکھائی سالار شاہ، تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ہاں، آئندہ میں تمہیں ہرگز روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ سالار نے گاڑی روڈ پر ڈالتے اسے سنجیدگی سے کہا تو سحر نے چہرہ مزید شیشے کی طرف موڑ لیا، یعنی ابھی بھی وہ اس سے پیار کی جگہ سختی سے پیش آ رہا تھا۔ بات مت کریں مجھ سے آپ، میں رکھ لوں گی اپنا خیال، اور نہ بھی رکھوں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ غم و غصے سے بولی، اگر بات صرف تمہاری ہوتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر اس دفعہ بات میری اولاد کی ہے تو تمہاری لاپرواہی مجھے ہرگز برداشت نہیں۔ ہاں، میرا بچہ میرے حوالے کر کے چاہے بالکل اپنا خیال مت رکھنا۔ سالار جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی باتوں سے سحر کا دل کٹ سا گیا تھا۔ میں آپ کی باندھی نہیں ہوں سالار شاہ، اگر آپ کو صرف اپنی اولاد سے مطلب ہے تو کسی اور کے وجود سے پیدا کر لیں۔ سحر پلکیں جھپک جھپک کر آنسو اندر دھکیلتی رندی آواز میں بولی تھی، باندھی تو تم ہو میری جان، اور بات رہی اپنی اولاد کسی اور کے وجود سے پیدا کرنے کی تو اس کے بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں، پہلے آپ کے وجود سے تو پیدا کر لوں۔ سالار پھر سے اسی لہجے میں بولا تو سحر نے چہرہ اس سے پھیر لیا تھا۔